ہمارے ساتھ مولد جادو جنات بھی موجود ہیں، احمد اقبال سلفی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے شو میں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے سر، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ سر بہت سے سوال ہیں، آپ ریڈی ہیں ان کے جوابات کے لیے؟ لوگ بہت کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی جی، اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ اچھا چلے، پہلا سوال پوچھا گیا ہے، 5-6 سال قبل ایک سایہ دیکھا تھا جس کی آنکھیں بھی تھیں، اب وہ ڈراؤنا خواب بن کر آنے لگا ہے، پریشان رہتی ہوں، کیا کروں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ۔ اچھا، ایک تو ان کو چاہیے جی، سب سے پہلے جو ہے جب بھی کوئی ایسی چیز نظر آئے، کیونکہ سب سے پہلے یہ خوف کا معاملہ ہوتا ہے انسان پہ نا، کوئی سایہ یا کوئی ایسی چیز نظر آنے لگ گئی ہے تو چھوٹی سی ایک دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ ایک تو اس دعا کو ہر نماز کے بعد بھی 3 بار پڑھیں، ٹھیک ہے، اور سونے سے پہلے بھی پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، کیونکہ ابھی جیسے بتا رہے ہیں کہ سونے میں بھی تنگی ہونے لگ گئی ہے، خواب میں بھی آنے لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بستر کو جھاڑا کرتے تھے، اچھا، ٹھیک ہے، اس کو ہاتھ مارے، 3 بار ہاتھ مار لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھ کے اپنے پورے اذکار کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں آیت الکرسی ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے معمور ہو جاتا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ جب آیت الکرسی پڑھ لی جائے اس کے بعد پھر آخری تینوں کل ہیں، ٹھیک ہے، ایک بار پڑھیں کل اپنے پورے جسم پہ، سر سے لے کے پاؤں تک ہاتھ پھیر، اسی طرح دوسری بار پڑھیں، تیسری بار بھی اسی طرح پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر کے اس کے بعد جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، آپ نے فرمایا جو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہے تو فتح وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے وہ سوئیں تو انشاءاللہ ایک تو ان کو ایسے کوئی خواب بھی نہیں آئیں گے اور یہ چیز بھی اس چیز سے کمزور ہو جائے گی، اور ان کو چاہیے کہ اپنا ساتھ ساتھ علاج بھی کروائیں، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اب ان کے اوپر ہیوی ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا احمد صاحب، ایک چیز اور بھی ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے بھی لکھتے ہیں، پرسنل میں بھی لکھتے ہیں، ان کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں معاملہ تو ہے، وہ خود سے کنفرم کر لیتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سی جگہوں پہ جا کے دکھایا بھی ہے، چیک بھی کروایا، لیکن ہمیں فاقہ نہیں ہو رہا، ہمیں اس طرح نجات نہیں مل رہی، چھٹکارا نہیں ہو رہا۔ ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیے کہ اپنا سیکیٹرسٹ سے بھی علاج کروائیں، اور اگر وہاں سے علاج کروانے کے بعد بھی اگر آپ کو حتمی طور پہ کوئی نتائج نہیں ملتے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو پھر کسی بہترین معالج کو کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات ہے نا کہ یہ جو معاملات ایسے ہیں زیادہ تر یہ وسوسوں سے شروع ہوتے ہیں، جی، ٹھیک ہے نا۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ جو وسوسہ ہے یا شیطان کی طرف سے ہے یا انسان کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی بھی کسی کو کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، جب اس پہ وہ اللہ کا نام لے گا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے گا، ٹھیک ہے، جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب اس کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہے، جسمانی طور پہ اگر ہو رہا ہے یا کوئی اس کو وسوسوں کا معاملہ شروع ہوا ہے، تو اس کو چاہیے سب سے پہلے اپنی نمازیں بہتر کرے، اپنے اذکار بہتر کرے، ٹھیک ہے، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ نہ کرے اس کو کوئی یعنی کہ سائیکیٹرسٹ کی ضرورت تو اس وقت پڑے نا جب اس کو کوئی دماغی طور پہ کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی ایسے معاملات اس کو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ اذکاروں کے ساتھ کنٹرول کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، زیادہ تر یہ ہو بھی جاتے ہیں۔ ہمیں لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ فون نہیں اٹھاتے تو ہم سوال وغیرہ کیسے کریں، تو ہر چیز ہم نے اسی لیے بتائی ہوئی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی، وہ دعا پڑھی تو اللہ نے خیر کر دی۔ سب سے زیادہ اس چیز میں یقین ہے، ٹھیک ہے۔ بندہ یہ چیز سوچے کہ جو بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے اگر یہ شیطان کی طرف سے ہے تو جب میں اللہ کی پناہ میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو اللہ سے بڑی طاقت تو کوئی نہیں ہے۔ جب میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا گیا، جی، ٹھیک ہے، پھر شیطان میرے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جی، آپ معالج کے بارے میں شاید کچھ بتانے لگے تھے کہ معالج کو کس طرح سے ڈھونڈا جا سکتا ہے، کیسے پتا جی چلے معالج بہترین دیکھیں، معالج؟ سب سے پہلے تو ہمیں جیسے ہم ڈاکٹر کے بارے میں پتہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، معالج کے حوالے سے ایسے ہے کہ جیسے قرآن و حدیث کے، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا نا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، تو ہم بھی اس چیز کو دیکھیں کہ جو قرآن و حدیث کے ساتھ علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ خراب نہیں کرتے، ہمیں خوف میں مبتلا نہیں کرتے، بجائے کہ ہمیں
ریلیف دینے کے مزید بیمار کر دیں یا ان چیزوں کی طرف لے جائیں، تعویذ دھاگے ان چیزوں کی طرف لے جائیں، ان سے بچنا چاہیے. تو اس سے بچیں گے ایسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ٹھیک ہے، تو ان پہ چل کے ہی ہم ان سے بچ سکتے ہیں. اور جس بندے کے پاس جا رہے ہیں تو اس کو دیکھیں اس کا عقیدہ کیسا ہے، وہ نمازی ہے کیا، قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ساری چیزوں کو دیکھ کے تو ہم علاج کروائیں تو ٹھیک ہے. اچھا احمد صاحب، ایک چیز اور بھی ہے جو لوگ مجھ سے اکثر گلا کرتے ہیں کہ جب وہ کسی نالج کو سرچ کر کے پہنچتے ہیں تو ان کی کچھ ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہیں، وہ میں آپ سے کہوں گا نہیں لیکن آپ بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. ایسی ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ غیر شرعی، غیر اخلاقی ہوتی ہیں، دین کا ان سے کوئی دور دور تک واسطہ تعلق نہیں ہوتا، لیکن لوگ شاید اس آس پہ چلے جاتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے شفا مل جائے گی شاید. دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو مومن کی نشانیاں بتائی ہیں وہ تو ہے ہی ہیں. جی. آپ نے فرمایا جو بندہ کسی کاہن کے پاس گیا، ٹھیک ہے، جو غیب کی خبریں دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے پاس گیا اس نے اس کی تصدیق کی کہ میری شریعت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جو بھی بندہ قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اسی کے دم میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالیں گے. جو ان چیزوں سے دور ہوگا، ٹھیک ہے، جو آپ کو گمراہ کرے، آپ کے عقیدے پہ ضرب لگائے، آپ کی عزت محفوظ نہ رہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا مال بھی محفوظ نہ رہے، ان لوگوں سے جتنا بچیں گے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو چاہتا ہے میں اسی کو راہ دکھاتا ہوں، جتنا بچیں گے اللہ تعالیٰ بچائے گا. ٹھیک ہے نا. تو جیسے ہم باقی معاملات میں کاروباری معاملات ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں کون دھوکہ دے سکتا ہے. ہم کتنا ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ناپ تول کر کے وہ کام کرتے ہیں. تو ان چیزوں میں بھی ایسا ہے. ٹھیک ہے، بندہ مجبور ہوتا ہے، لیکن کچھ بھی کر لیں اپنے عقیدے کے اوپر ضرب نہ آنے دیں. ٹھیک ہے، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور کرتا ہے اپنے پیچھے لگاتا ہے. جی. ٹھیک ہے نا، جو اپنے پیچھے لگائے، اپنے معاملات کے پیچھے لگائے، سمجھے وہ بندہ جو ہے آپ کو خراب کر رہا ہے، وہ رانگ نمبر ہے، وہ ٹھیک نہیں. حدیث سے جو بات قرآن و حدیث کے مطابق جو بتائے بالکل اس کے اوپر عمل کریں. ٹھیک ہے، ایسے بندے کے پاس جائیں، بالکل علاج کروائیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق علاج کرے. ٹھیک ہے. باقی جو ہے ایسی وہ چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو تجربات کے اس پہ ہوتی ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اب ہم کوئی بھی ایسے تجربے کے طور پہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے یا بیری کے پتوں سے نہانا ہے یا فلاں وہ کرنا ہے. ایک تو حدیث بھی اس کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے. دوسرا تجربے کے ساتھ ہمیں چیزیں بندے کو سمجھ آتی ہے، بندہ اس کے مطابق بتا دیتا ہے. جیسے لوگ ہر چیز پہ کہیں گے کہ جی یہ فلاں چیز ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کب فرمایا، کیسے فرمایا. ٹھیک ہے، کہ ہم نے وہ چیز سب سے پہلے اس چیز پہ لے جائیں کہ آپ نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ طریقہ علاج ہے. ٹھیک ہے، اگر طریقہ علاج سنت کے ساتھ، یعنی کہ کوئی ایسا معاملہ سنت کے ساتھ نہیں وہ ٹکراتا تو کوئی حرج نہیں اس میں کرنے میں. اچھا سر، آگے پوچھا گیا ہے کہ مرگی کے دوروں اور جادو کا باہمی تعلق موجود ہے؟ جی بالکل. کوئی بھی ایسا، جیسے ایک تو مرگی جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے. جی. ایک عضوی مرگی ہوتی ہے جو سے میڈیکل کی وجہ سے ہوتی ہے، جو اللہ نہ کرے کسی کو چوٹ لگ گئی، جیسے کوئی پیدائشی، یعنی کہ کوئی عورت ہے تو وہ گر گئی، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا. ٹھیک ہے، کوئی بندہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو کوئی چوٹ لگ گئی تو اس کی وجہ سے یہ عضوی مرگی ہے، یہ تو ڈاکٹر علاج اس کا کریں گے. ٹھیک ہے. جو جناتی مرگی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اگر کسی کو بغیر کسی وجہ کے اچانک دورے پڑنا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہر دورے کو جو بھی کسی کو معاملہ ہوتا ہے ہم فوراً اسے مرگی کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ جادو سے بھی مسلط کر کے بندے کو دورے ڈالے جاتے ہیں. کئی دفعہ ہماری خود کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا 3 جگہوں پہ پیشاب کرنے والے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی. رستوں پہ پیشاب کرنے والا، ٹھیک ہے، جو درختوں کے نیچے پیشاب کرتے ہیں، اسی طرح بلوں میں جو پیشاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جب کسی کو اچانک دورے پڑنا شروع ہو گئے یا ایسے معاملات ہوئے تو ان سے پوچھا جائے تو لازمی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی جانور ان کے اس کے نیچے آ گیا، یا کوئی اللہ نہ کرے جیسے لوگ اکثر جو ہے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ شرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے بھی ان کو دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا کسی سے کوئی ایسا معاملہ ہوا، کوئی کمی کوتاہی ہوئی، اس سے بھی یہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا احمد صاحب، ہمارے ساتھ لائیو کالر ایک موجود ہے، سغرا بی بی ہے گجرات سے. ہم ان کو لیتے ہیں لائن پہ، پھر جانتے ہیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے، کیا سوال ہے. جی السلام علیکم سغرا صاحبہ.
لائن ڈراپ ہو گئی, جیسے وہ ریکنیکٹ ہوتی ہیں تو ہم بات کرتے ہیں. ہم اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں احمد صاحب. اچھا, ایک تو آپ نے کہا کہ کوئی ایسا عارضہ بھی ہو سکتا ہے جو بچپن سے ہو, کوئی گرنے سے چوٹ بھی ایسی ہو سکتی ہے, یا پھر کہیں پہ ایسی جگہ گئے جہاں پہ جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے ہمیں باقاعدہ سمجھایا ہے, تو یہ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں, احتیاط کرنی چاہیے دونوں صورتوں میں. اور اس کا بہترین جو ہے نا, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے مسئلہ کیا ہے؟ جی, تو اگر کوئی بھی بندہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو جب آزان دی جائے نا, ٹھیک ہے, جی, کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں, منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, لوگ کرتے ہیں ان کو جوتیاں سکھانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا کوئی کام نہیں, صرف اور صرف ان کو اذان دینا شروع کریں. ابھی اذان شروع کریں گے تو انشاءاللہ دوسرے تیسرے جب جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچیں گے تو بندہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو 7 اذانیں دیں یکے بعد دیگرے, ٹھیک ہے, اس سے خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مرغی کون سی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اگر وہ جناتی مرغی ہوئی تو بندہ انشاءاللہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, اگر دوسرا معاملہ ہوا, ٹھیک ہے, اس کا بھی پتہ چلے گا. لیکن اس پہ بھی یہ کام کرتی ہے, اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اذان دی جائے, پہلے فاتحہ پھر اذان, ایک بار فاتحہ ایک بار اذان. ٹھیک ہے, یہ تجربے کے ساتھ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ عمل کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ یہ ایسے بندے کو صبح شام سیدھے کان میں 7 اذانیں دی جائیں. جی, ٹھیک ہے جی, اور اس وقت بھی جب اس کو اللہ نہ کرے دورہ پڑا ہو. ٹھیک ہے, اور تیسری چیز ہے اس کے لیے بہترین ہے, اس کو بیری کے پتوں سے نہلایا جائے اور رات سونے سے پہلے یہ کام کیا جائے. ٹھیک ہے, اور جیسے اسے بیری کے پتوں سے نہلائے, ٹھیک ہے, جیسے وہ باہر آئے نیم گرم دودھ لے لیں 1 کپ. ٹھیک ہے, اس میں شہد ڈال کے, ٹھیک ہے, شہد ڈال کے اس مریض کو دیا جائے, اور اس کے فوراً بعد 1/4 حصہ لیمو کا, دیسی لیمو جو ہے, ٹھیک ہے, اس کے منہ میں نچوڑ دیا جائے. تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ایک تو بڑے بہترین طریقے سے نیند آئے گی, اور دوسرا اس کے دوروں میں بھی فرق پڑے گا اس چیز سے بھی. ٹھیک ہے, روحانی بھی اور فزیکلی بھی, دونوں علاج آپ نے ساتھ بتائے. دونوں علاج, دعا اور دعا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. سغرا بی بی آپ سن پا رہی ہیں مجھے؟ جی سغرا بی بی گجرات سے کال کر رہی ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. جی پوچھیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میں بیٹے 3 بات پوچھ بیٹھے ہیں, یہی کہ مجھے کو تو میں 50 سال سے بیمار ہوں, دوائیاں کھا کھا کے میں تھک گئی ہوں, مجھے کسی دوائی سے آرام نہیں آتا. کبھی پتا چلتا ہے گھر میں ادھر کوئی چل رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. جب نماز پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی وہ کہہ رہا ہے بس کرو ختم ہو گئی ہے, اب نہیں دعا نہیں منگانا گی, سمجھ نہیں آؤں گی کیا ہے مجھے. اچھا, تو آپ نے ویسے روحانی علاج کروایا ماں جی؟ روحانی تیرے کرائے نے, کوئی آندے نے جادو ہے, کوئی آندہ جنات ہے, کوئی آندہ نظر باد ہے, کچھ کرتا ہے, کچھ کرتا ہے. تو اللہ کا نام پڑھنے سے آپ کو فرق پڑتا ہے؟ کوئی پڑھتا ہے بتا دو آپ نا, میں تو ہی پڑھوں گی. اچھا جی, چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی آپ نے کال کی ہے. میں ابھی جواب لیتا ہوں, پروگرام دیکھتے رہیے. احمد صاحب آپ نے سن لیا ہوگا سوال. جی جی, ہاں جی. اچھا, معاملہ آپ کے سامنے ہے, فرمائیے اس حوالے سے. جی جی, اماں جی کو چاہیے, دیکھیں اگر یہ قرآن پڑھی ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے, تو ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ایک تو اپنی جگہ پہ ہی بیٹھ کے, ٹھیک ہے, آیت الکرسی, آخری 3 کل, ٹھیک ہے, اور اپنی جو تسبیحات ہیں ان کو پڑھ کے 3 یعنی کہ اپنے پورے جسم پہ دم کیا کریں. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی سورہ مومنون ہے, اس کی آخری 4 آیات ہیں. ٹھیک ہے, افحسبتم انما خلقناکم, ان کو چاہیے اگر یہ قرآن پڑھی ہوئی ہیں تو یہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا شروع کر دیں, بے شک 1 بار پڑھیں. ٹھیک ہے, اگر ان کو قرآن نہیں پڑھی ہوئی, ٹھیک ہے, اکثر معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ قرآن نہیں پڑھی ہوتی, تو آپ پھر سورۃ الفاتحہ, ٹھیک ہے, اس سے بڑا علاج نہیں ہے. آپ سورۃ الفاتحہ کو ہر نماز کے بعد 19 بار پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اور جس جگہ آپ کو کوئی اگر نماز کے علاوہ کوئی چیز محسوس ہوتی ہے نا, کوئی سایہ ہے, کوئی ایسی چیز محسوس ہوئی ہے, تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ کے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر پھونک مار دیں 1 بار. ٹھیک ہے, فوراً وہ چیز وہ زائل ہو جائے گی ایک دم, اگر کوئی فزیکلی بھی ہوئی جو آپ کو تنگ کرتی ہے, جو محسوس کرواتی ہے اپنا آپ. جی, جس طرح وہ کہہ رہی ہیں کہ ارد گرد نظر آتی ہے ان کو اور پھر محسوس کرواتی ہے, تو یہ پڑھیں تو ان کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز حیدر کے لیے دعائیں اور سلام. بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. مسز حیدر ساہیوال سے کال کرنے کا شکریہ. سوال پوچھیے. جی
جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے خودرو بیلیاں اگی ہوتی ہیں کہیں بھی باہر اگر کھلی جگہ پہ جائیں اس سے بھی کیا پتے یوز کر سکتے ہیں؟ اور گھر کے پاس ایک بیری میں نے وہاں لینے بھیجا پتے تو کہنے لگے جی یہ بھاری ہے بیری پھل لگا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کیا بھاری ہے؟ بلیو کرنا چاہیے ایسی باتوں پہ؟ چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی آپ نے اور کال. دوسرا بھائی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یعنی کہ جو اسپانسر کرنا ہو تو اس کی ڈیٹیل مجھے بتا دیں کس طرح پروگرام کے بارے میں. جی ٹھیک ہے، میں ٹیم سے کہتا ہوں ابھی آپ سے رابطے میں رہتے ہیں اور پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھا بھی دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. اچھا احمد صاحب وہی معاملہ ہے، آپ دیکھیے کہ ایک نئی بات میرے لیے تو خیر یہ نہیں ہے کہ بیری بھاری ہے، تو یہ دونوں چیزیں یہ ہوتا ہے. اچھا اکثر آپ دیکھیں نا قبرستانوں پہ کسی بھی جگہ پہ جائیں یہ جو ملائم یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کبھی بھی آپ کو بیری نہیں اتارنے دیتے. ٹھیک ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب بیری کے اوپر ہم چڑھے ہیں اس کو کاٹنے لگے تو ہمیں کسی چیز نے اتار کے پھینک دی ہے. تو یہ ہوتا ہے بالکل، آپ نے فرمایا نا ٹھیک ہے کہ درختوں پہ رہتے ہیں یہ. جی ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے. جب بندے جب بھی کوئی ایسا کام کرنا ہو نا تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ٹھیک ہے 3 بار پڑھ لی جائے. تو اس کے بعد اس کو بیری کو اتاریں. بیری چھوٹی ہو بڑی ہو جھاڑی والی ہو کوئی بھی ہو، بہت جو جھاڑی والی بیری ہے نا وہ اس پہ بڑا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، لازمی بات ہے شیطان کی موت ہے بیری سے. ٹھیک ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تنگ تو کرے گا نا. ٹھیک ہے ہاں جی یہ بالکل ہوتا ہے ایسا. ہوتا ہے اس طرح، اور آپ نے ان کو حل بھی بتا دیے کہ یہ پڑھیں اور پھر استعمال کریں. بالکل جی ٹھیک ہے. اچھا جی آگے سوال پوچھا گیا ہے، مجھے کسی طبی سبب کے بغیر سر درد ہوتا ہے، بعض اسے روحانی مسئلہ بتاتے ہیں، حل کیا ہے؟ دیکھیں جی جب بھی آپ کو سر میں درد ہو ٹھیک ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی کی دعا بتائی تھی جی ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا یعنی کہ 3 بار اس جگہ پہ آپ ہاتھ رکھیں اور 3 بار بسم اللہ پڑھ کے اچھا اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر. ٹھیک ہے، اس کو آپ 7 بار پڑھیں، 1 بار فلق اور ناس پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے سر کا درد بہتر ہو جائے گا. اگر میڈیسن بھی ساتھ یوز کر رہی ہیں تو اس کو ساتھ آپ لازمی پڑھیں. ٹھیک ہے، اس سے بیماری بڑھتی نہیں ہے، فزیکلی بھی ہو تو نہیں بڑھتی. ٹھیک ہے اللہ کا نام لے لیا جائے تو انشاءاللہ اس میں خیر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر آگے کوشچن پوچھا گیا ہے، جنات زیادہ تر کن حالات میں انسانوں کو چمٹتے ہیں؟ لیکن یہ 4 کیفیت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے جس میں انسان کے اوپر یہ حملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک تو سب سے پہلے بات وہی آ جاتی ہے کہ عقیدے کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا. جی دوسری چیز ہے خوف. جب خوف کی کیفیت انسان پہ آتی ہے تو یہ انسان کے اوپر جھپٹتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری یعنی کہ غصے کی حالت میں ٹھیک ہے یہ انسان کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب بندہ ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس وقت بھی انسان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب بندہ خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے یا غم کی کیفیت میں بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. اکثر آپ دیکھیں کہ جب میت ہوتی ہے یا کوئی فوتگی ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی کیفیت اکثر لوگوں کو دورے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت یہ انسان کے اوپر بہت زیادہ یہ جھپٹتے ہیں. تو اسی وجہ سے کہ اس معاملے میں جب بندے نے اذکار بھی کیے ہوں اگر وہ غصہ کرے گا تو اس کے اذکار یعنی کہ اس کا حصار کمزور ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اللہ کے اس لیے فرمایا نا صحابی آگے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. جی ٹھیک ہے نا. تو غصے کی کیفیت سب سے زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے. ڈر ہے، غصہ ہے، یہ ساری وہ کیفیت ہیں جس کے اندر انسان پہ جھپٹتا ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے جی حویلی لکھا سے، ان کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا بولیے کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میری نا بیٹی بیمار ہے تقریباً 1 سال سے. اور ہمارے گھر میں نا اس سے پہلے ایک مچھلی ہے کہ بات بھی مختصر کرنی ہے تو مچھلیاں تھی اس کو شوق رکھتے ہیں تو میں اس کا علاج بھی کروا رہی ہوں، دم وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو آپ اس کے لیے کچھ بتا دیں. اچھا نہیں بہن آپ کہہ رہی ہیں مچھلیاں آئی تھی اس کے بعد مسئلہ ہوا ہی؟ ہاں جی اس کے بعد مچھلیاں تھی چھوٹی چھوٹی پیس تھے، چھوٹی مچھلیاں نہیں ہوتی جی وہ تھے 5-6 تھی. تو میں نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے تو میں نے اٹھا کے پھینک دی، چھت پہ تھی. تو اس کے بعد میری یعنی کہ بیٹی بیمار ہوئی ہے اور گھر میں بھی مسائل چلتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا کے اسی طرح کے. تو میں کافی ٹینشن میں ہوں تو میں علاج بھی کروا رہی ہوں اس کا بچی کا. تو شوق رکھتے لیکن اب کچھ بہتر ہے، پہلے سے کافی غصہ بھی کرتی ہے اور پہلے تو ماشاء اللہ سے الحمدللہ نمازیں بھی پڑھتی، سب کچھ کرتی. آپ اس کو کہہ دے تو پڑھ لیتی ہے، نہیں تو اس کا کوئی توجہ وغیرہ نہیں ہے. کتنی عمر ہے بچی کی؟ کرتی تھی 17 سال ہے. 17 سال ہے. ٹھیک ہے. تو آپ چھت کے اوپر کہہ رہی ہیں کہ مچھلیاں مری ہوئی مچھلیاں پڑی ہوئی تھی؟ ہاں جی مری ہوئی تھی.
تو उसको किसी जानवर वगैरह ने भी नहीं खाया, क्योंकि कौवे भी आते हैं और बिल्लियां वगैरह भी दिखती है, उसको किसी ने नहीं खाया नहीं है। तो मैंने उसको नॉर्मल लिया, मैंने उसको उठा के फेंक दिया। तो एक दफा उसके बाद तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले हमारे घर में खून के वो थोड़ा सा था, तो मैंने उसको भी नहीं सीरियस लिया। खून के छींटे भी थे? हाँ जी, छींटे भी थे। तो नजर बद का भी हो सकता है, क्योंकि बच्ची पढ़ती थी, टॉपर थी, और नमाज वगैरह, अज़कार, जिक्र अज़कार सब कुछ पाबंदी से करती थी। लेकिन उसके बाद ना, बीमारी के बाद उसने ना ये छोड़ दिया। मैं समझू कि आप ये समझे कि उसने छोड़ दिया। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की है, अल्लाह ताला हल करें ये मामला। मैं अभी जवाब लेता हूँ जी। थैंक यू वेरी मच। अहमद साहब फरमाइए सर। जी जी, अच्छा, एक तो कभी भी कोई ऐसी चीज, पहले भी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, कि कभी भी कोई ऐसी चीज मिले जो बगैर किसी वजह के छत के ऊपर या किसी भी जगह पे दरवाजे पे मिले हुए कोई भी ऐसी चीज है, ठीक है, कोशिश करें कि उसको ऊपर से ना गुजरें। दूसरा, उसे वुजू की हालत में फलकनास पढ़ते हुए ना, कम से कम 11 बार फलकनास पढ़ के, जैसे बंदे को महसूस हो जाता है कि यार यहाँ पे मछली का क्या काम है जी, ठीक है, वो कोई जानवर भी है, किसी ने खाया भी नहीं है, या कोई चीज पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर कोई धागा लिपटा हुआ है, कोई तावीज, कोई सुइयां, कोई इस तरह की चीज हो, ठीक है, कोई दगालें पड़ी हुई हैं, कोई भी ऐसी चीज है, ठीक है, उसको फलकनास 11 बार पढ़ के, ठीक है, उसको उठा के अगर कोशिश कर सकते हैं, यानी कि उसको उठा के कहीं फेंके, उसके बाद बेरी के पत्तों से खुद लाजमी नहाएं। तो और इनको चाहिए कि घर में ना सूरह बकरा शुरू करें। ठीक है, 3 दिन मुसलसल सूरह बकरा घर पे लाजमी पढ़ें। और दूसरा, अपनी जो बेटी है, ठीक है, इन्हें बताएं कि जब ये पढ़ने के लिए बैठे हैं, कोई भी ऐसा मामला हो, तो सूरह बनी इसराइल की 45 नंबर आयत है, ठीक है, आउज़ु बिल्लाह के साथ इसको 3 बार पढ़ के, ठीक है, फिर ये पढ़ने के लिए बैठे। और ये इसकी वालिदा इसको अपने वजू और गुस्ल का पानी भी दें, ठीक है, अपने वजू और गुस्ल के पानी से भी इसको नहलाएं उस बच्ची को जिसको ये मसला शुरू हुआ है। ठीक है। तो सुबह शाम के अज़कार और ख़ास तौर पे जो अय्याम में मामलात होते हैं उसमें फलक नास को ज़्यादा वो पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है जी। इसके साथ ही वैसे तो अज़कार जो है हम पैगाम टीवी पे रूटीन में दिखाते भी हैं, चलते भी रहते हैं, ये डेली बेसिस पे होता है। तो अगर किसी को सहूलत है, नहीं है, उनको सहूलत से हासिल नहीं हो रहे, तो ये सहूलत हमारी अवेलेबल है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं और हमारी साइट्स पे भी अपलोड किया जाता है। एनीवे, ले जी, वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अहमद इकबाल सल्फी साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह जी। ले जी, इसके साथ ही मैं अपने मौजूद मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मोहसिन एहसन बिलाली साहब, सर आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा, आप तशरीफ़ लाए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए जी। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। ले जी, इसके साथ ही प्रोग्राम ख़त्म हो गया है और आप अगर अपने ऐसी सवालात जो जादू जिन्नात के हवाले से वो भी उनके जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अभी जैसे आपको व्हाट्सएप नंबर भी मैंने बता रखे हैं, अभी हम ऑनलाइन कॉल्स भी रिसीव कर रहे थे, तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। इसके साथ ही जी, नवीद निज़ामी और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।